پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے۔ کسی گاؤں میں ایک تالاب تھا جس کے اوپر ایک خوبصورت جھرنا بہتا تھا۔ اس جھرنے میں پینے کا میٹھا اور صاف پانی گرتا تھا۔ سارے گاؤں والے اس پانی کو استعمال کرتے، کھیتی باڑی کے لیے، اپنے گھر کے کام کاج کے لیے، اور اس کے ارد گرد بچے کھیلتے کودتے۔ ان کے مویشی بھی وہاں سے پانی پیتے اور بہت خوش ہوتے۔ غرض لوگوں نے اس کے ارد گرد تفریح گاہ بنائی ہوئی تھی اور وہ بہت ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ پھر ایک دن یوں ہوا، ایک دفعہ ایک غریب کسان کنویں پہ پانی بھرنے کے لیے جاتا ہے۔ اس نے دیکھا جا کر کہ کنویں کا پانی غائب ہو چکا ہے۔ غریب کسان بہت ہی گھبرا گیا۔ گھبراہٹ میں وہ بھاگا گاؤں کی طرف آیا اور گاؤں والوں کو آ کر بتایا، لوگوں غضب ہو گیا۔ ارے بھائی کیا ہوا؟ تالاب میں سے سارا پانی کہیں غائب ہو گیا ہے۔ میں تو بہت پریشان ہو گیا ہوں۔ میں تو تالاب پہ گیا تھا مویشیوں کے لیے پانی بھرنے کے لیے۔ جب میں نے وہاں جا کر دیکھا تو وہاں تو پانی تھا ہی نہیں۔ ارے بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چلو چل کے دیکھتے ہیں یہ کیسے ہوا۔ یہ کہہ کر سب لوگ کنویں کی طرف بھاگے۔ جب انہوں نے وہاں جا کر دیکھا تو واقعی میں تالاب خشک ہوا پڑا تھا۔ یہ دیکھ کر تو گاؤں والوں کی حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ سب بہت گھبرائے اور اسی پریشانی کے عالم میں واپس گاؤں کی طرف آئے اور آ کر سوچنے لگے کہ اب کیا کیا جا سکتا ہے۔ ایک غریب کسان تو گھبراہٹ میں رونے لگا۔ ارے بھائی اب میں کیا کروں گا؟ میں کیسے اپنے مویشیوں کو پانی دوں گا؟ بھائی اکرم کیوں روتے ہو؟ اللہ پہ بھروسہ رکھو، اللہ تعالیٰ ہے نا، انشاءاللہ وہ ہماری مدد کرے گا، کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ یہ سب سن کر گاؤں والوں میں ایک انتہائی سمجھدار انسان تھا۔ اس نے ان سب کو مشورہ دیا کہ کیوں نہ اس گاؤں کے سب سے بزرگ بندے کے پاس جا کر اس مسئلے کا حل پوچھا جائے کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ یہ سب سوچ کر وہ سبھی گاؤں والے اس بزرگ آدمی کے پاس پہنچے۔ بزرگ آدمی کے پاس جا کر، جن کا نام حاجی صاحب تھا، سب نے جا کر ان کو اپنا مسئلہ بتایا۔ سبھی گاؤں والوں کی بات سننے کے بعد حاجی صاحب بولے کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ کرنا ہوگا کہ کنویں کا پانی جاتا کہاں ہے۔ اس کے لیے ایک ترکیب کرنی ہوگی کہ آج رات کچھ لوگ چوری سے تالاب کے پاس جائیں اور وہاں چھپ کر بیٹھ جائیں اور سارا ماجرا دیکھیں کہ پانی کہاں جاتا ہے۔ اس فیصلے کے بعد حاجی صاحب نے کچھ بندوں کی ڈیوٹی لگائی اور ان کو آج رات کے مشن کے لیے تیار کیا۔ جب رات ہوئی تو چند گاؤں کے سمجھدار لوگوں کو کنویں کے نزدیک روانہ کیا گیا۔ اب وہ لوگ کنویں کے پاس پہنچے اور جا کر ایک گھنے درخت کے نیچے چھپ کر بیٹھ گئے تاکہ دیکھ سکیں کہ یہ ماجرا کیا ہے اور پانی کہاں غائب ہوتا ہے۔ تقریباً آدھی رات کے دوران ایک انتہائی خوفناک چڑیل وہاں آتی ہے جو ان سب کے دیکھتے ہی دیکھتے تالاب کا سارا پانی پی جاتی ہے۔ گاؤں والے یہ دیکھ کے انتہائی حیران ہوئے اور بہت خوفزدہ ہو گئے کہ ایسا کیوں ہے اور یہ کون ہے جو سارا پانی پی چکی ہے۔ یہ دیکھ کے وہ بہت گھبرائے اور اس چڑیل کا وہاں سے جانے کا انتظار کرنے لگے۔ جیسے ہی وہ چڑیل وہاں سے غائب ہوئی، سبھی گاؤں والے دوڑتے ہانپتے واپس آئے اور آ کر گاؤں والوں کو ساری بات بتائی۔ پھر گاؤں والے مل کے حاجی صاحب کے پاس گئے
اور ان کو ساری بات بتائی۔ حاجی صاحب نے بہت تسلی کے ساتھ سب کا سارا ماجرا سنا، پھر بولے مجھے پہلے ہی شک تھا کہ ایسا ہی کچھ ہوگا۔ میں نے اس چڑیل کے بارے میں اپنے بچپن میں بہت سنا تھا، مگر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس اس کا بہت ہی اچھا حل موجود ہے، پریشان نہ ہو گاؤں والوں۔ یہ کہہ کر حاجی صاحب نے گاؤں کے ایک سب سے سمجھدار انسان کو، جس کا نام آفتاب تھا، انہوں نے اس کو ایک موتی دیا، سنہرے رنگ کا موتی جو دکھنے میں بہت خوبصورت اور چمکدار تھا۔ آفتاب حیرت سے اس موتی کو دیکھنے لگا۔ پھر حاجی صاحب نے اس کو حکم دیا کہ اس موتی کو آج رات لے جا کر اس تالاب میں پھینک دینا، پھر تم لوگوں کو خود پتہ چل جائے گا کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ موتی لے کر آفتاب وہاں سے روانہ ہوا اور حاجی صاحب کا بہت شکریہ ادا کیا۔ آفتاب نے رات ہوتے ہی چند گاؤں والوں کو ساتھ لیا اور تالاب کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ تالاب کے پاس پہنچے تو آفتاب نے حاجی صاحب کے کہنے کے مطابق اس موتی کو دریا کے بالکل بیچوں بیچ پھینک دیا۔ اس موتی کو تالاب میں پھینکنے کی دیر تھی کہ تالاب کا سارا پانی سنہرا ہو گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے اس تالاب کے پانی کی رنگت واپس اپنے رنگ میں آ گئی، یعنی کہ پانی نیلا ہو گیا۔ اب وہ سارے ایک درخت کے نیچے چھپ کر بیٹھ گئے، چڑیل کے انتظار میں۔ تقریباً آدھی رات کے بعد جب چڑیل واپس آئی تو اس نے وہی عمل دہرایا۔ اس نے آ کر پہلے کوئی جادوئی منتر پڑھا اور منتر پڑھنے کے بعد اس نے تالاب کا سارا پانی پی لیا۔ تالاب کا پانی پینے کی دیر تھی، چڑیل کے سارے جسم میں آگ لگنی شروع ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے چڑیل جل کر راکھ ہو گئی اور گاؤں والے شکر کرتے ہوئے وہاں سے بھاگ کر واپس آ گئے۔ آفتاب جس کی ڈیوٹی حاجی صاحب نے لگائی تھی، اس نے آ کر سارا ماجرا ان بزرگوں کو بتایا تو ان بزرگوں نے کہا کہ آپ سب لوگ شکر ادا کریں، اب آپ لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب نے اس چڑیل سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پا لیا ہے۔ یہ کہہ کر سب گاؤں والے خوشی سے جھومنے لگے۔ ان سب نے ان بزرگوں کا شکریہ ادا کیا اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ اگلے دن سے سبھی لوگ واپس اپنے معمول پر آ گئے۔ اس گاؤں میں پھر سے ایک دفعہ خوشیوں کی لہر دوڑ گئی۔ اب بچے ویسے ہی کھیلتے اور کسان زراعت کے لیے ویسے ہی کنویں کا پانی استعمال کرتے۔ خواتین کنویں سے کھانے پکانے کے لیے پانی بھر کے لے جاتی اور سب لوگ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں مشکل سے مشکل وقت میں بھی ایک دوسرے سے مل کر رہنا چاہیے اور ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے اور گھبرانا نہیں چاہیے، ہمت سے کام لینا چاہیے۔ اگر آپ کو اسٹوری پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل کا آئیکن دبانا مت بھولیے گا۔